ہدا فریش سی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی جب سلان نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ پیاری لگ رہی ہو، آنکھیں موندے تعریف کی گئی، جس پہ ہدا مدھم سا مسکراتی۔ لائٹ پنک کلر کی شرٹ اور ہم رنگ دوپٹے میں وہ کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آئینے میں اپنا اور سلار کا عکس دیکھ کے کہا، چلیں۔ سلار کو ایسے ہی کھڑا دیکھ کے ہدا نے پکارا تو وہ آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگا۔ چلیں؟ اس نے ہدا کا رخ اپنی طرف کیا اور ماتھے پہ لب رکھتے کہا، اوہ ایک منٹ۔ دروازے پہ پہنچتے ہدا کچھ یاد آنے پہ رکی اور سلار کو ایک منٹ کا کہہ کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف آئی اور اس میں سے ایک ڈبیا نکالی، جس کو دیکھ کے سلار نے مسکراہٹ دبائی۔ رات کو اتارے تھے تو ابھی پہننا بھول گئی تھی۔ سلار کو تفصیل بتاتی وہ اس کے قریب آئی اور اسے پہنانے کا اشارہ کیا۔ اب چلیں؟ جب سلار نے اس کے کانوں میں جھمکے پہنا دیے تو اسے چلنے کا کہا۔ یہ وہی جھمکے تھے جو سلار نے اسے رات کو تحفے میں دیے تھے۔ نہیں، اب میرا ایک منٹ، اس نے شرارت سے کہا تو ہدا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو سلار نے اسے قریب کرتے پہلے ماتھے پہ پھر رخسار پہ لب رکھے۔ اب بس، دیر ہو رہی ہے، اس کو روکتے کہا تو دونوں نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچے۔ ابھی شائستہ بیگم کے گھر سے باقیوں نے آنا تھا۔ حسن صاحب اور ناز بیگم سے مل کے وہ انہی کے ساتھ کچن میں چلی گئی کہ کچھ کام کروا لے ساتھ، لیکن انہوں نے ہدا کو ایک بھی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ تھوڑی دیر میں باقی سب بھی موجود تھے۔ اذلان ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اپنے باپ کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ جب ناشتے کا دورانیہ چلا تو تب تک وہ پھر سے سو چکا تھا اور دریا نے اسے اپنے پرانے روم میں لٹا دیا۔ دریا ارمان کو بھی دو سب کچھ۔ ناز بیگم نے جب دیکھا کہ ہدا سلار کی چیزوں کا خیال رکھ رہی ہے جبکہ دریا بے نیاز سی اپنا ناشتہ کر رہی ہے اور ارمان کو خود ہی ناشتہ کرتے دیکھا تو ٹوکا اور ساتھ ہی سخت گھوریوں سے بھی نوازا۔ ان کے کہنے پہ دریا نے ایک نظر ارمان کو دیکھا، جس نے ایک جتاتی نظر دریا کو دیکھا اور پھر کھانے میں مگن ہو گیا۔ یہ خود کر تو رہے ہیں، ویسے بھی اپنے کام یہ اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہیں۔ دریا نے بھی سہولت سے طنز کیا تو ارمان کو اچھو ہی لگ گیا۔ اشارہ تھوڑی دیر پہلے والے ہوئے واقعے کی طرف تھا۔ ارے کیا ہوا آپ کو؟ اب دریا پریشانی سے ارمان کی طرف مڑی اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو وہ دو گھونٹ پی کے پیچھے ہٹا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جھجک کے پوچھا تو ارمان نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، تم ناشتہ کرو۔ اس کو ناشتے کی جانب متوجہ کرایا تو باقی سب بھی کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ولیمے کی تیاری کے لیے بیوٹیشن گھر پہ ہی بلائی گئی تھی۔ ہدا تیار تھی اور دریا کی بھی تیاری تقریباً مکمل تھی۔ ابھی وہ اپنے روم میں ہی تھی جب بیوٹیشن اس کا دوپٹہ سیٹ کر کے فارغ ہوئی تھی۔ پیچ کلر کی میکسی میں وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اذلان کو شائستہ بیگم لے گئی تھی کہ دریا آرام سے تیار ہو جائے ورنہ وہ تنگ ہی کرتا۔ بیوٹیشن کے نکلنے کی دیر تھی۔ ارمان نے انٹری ماری، ساتھ میں اذلان صاحب بھی تھے۔ ارمان نے نیوی کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا تھا جبکہ چھوٹے صاحب بھی ہم رنگ شرٹ پہ وائٹ پینٹ پہنے ہوئے تھے۔ آئے ماما کا بیبی کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ بغیر ارمان کی تیاری دیکھے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور اس کے پھولے گلابی گالوں پہ پیار بھرے بوسے دینے لگی۔ اتنا پیارا کس نے تیار کیا اذلان بیبی کو؟ دادو نے۔ دادو بہت اچھی ہیں، بیبی کا خیال رکھتی ہیں۔ اس کو بیڈ پہ ڈالتے میٹھی میٹھی سی باتیں کرنے لگی، جس کے بدلے میں اذلان شوخا ہوتے اس کا دوپٹہ پکڑ چکا تھا۔ نو اسے منہ میں نہیں ڈالتے۔ اذلان کو دوپٹہ منہ میں ڈالتے دیکھ کے دریا نے پیار سے اس کے ہاتھوں سے دوپٹہ نکالنا چاہا، لیکن شاید وہ چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا، اسی لیے اس کا پلو اپنے ہاتھوں میں اور الجھانے لگا۔ ارمان پاس ہی بیڈ پہ بیٹھا اپنی زوجہ کی تیاری ملاحظہ فرما رہے تھے، جو کل سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب آپ اچھے بچے بن کے رہنا اور کوئی شرارت نہیں کرنی ورنہ ماما اپنے بوائے کو ڈانٹیں گی۔ اس کو گود میں لیتے کھڑی ہوتے کہا، جس پہ اذلان کو سمجھ تو کچھ نہیں آیا لیکن وہ اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا اپنی ماما کو اتنا پیارا دیکھ کے۔ شادی ہال میں سب موجود تھے اور ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ اتنے میں خوبصورت لڑکی چلتی ہوئی اسٹیج پہ آئی اور دریا سے مسکرا کے ملنے لگی۔ اس سے ملنے کے بعد جب وہ ارمان کی طرف گئی تو سمجھ گئی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو وہ ارمان کی گرل فرینڈ سمجھتی تھی۔ قریب سے تو وہ اور بھی خوبصورت تھی۔ تابی میٹ مائی وائف درے، اور درے یہ وہی ہے جس کو تم۔ ارمان نے دریا کو اپنے حصار میں لیتے تابی سے تعارف کروایا اور اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتا دریا نے بیچ میں ہی بات اچک لی۔ جی میں یہ سمجھ گئی، یہ آپ کی دوست ہے۔ دریا نے ارمان کو دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کے کہا، پھر ایک لڑکا بھی ان کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ تم بہت پیاری ہو چھوٹی سی گڑیا، اور آپ دونوں کا بیبی کدھر ہے؟ مجھے بہت شوق ہے ان سے ملنے کا۔ ارمان بہت دفعہ اسے میرے پاس لایا لیکن وہ آتا ہی نہیں ہے، رونے لگ جاتا ہے۔ تابی جب بولنا شروع ہوئی تو بولتی چلی گئی، وہ تو اپنے باپ کی موجودگی میں میرے پاس نہیں آتا، آپ تو پھر اس کے لیے اجنبی ہے۔ دریا نے مسکرا کے کہا تو ارمان نے بے ساختہ ہی کہکا لگایا۔ واقعی ایسا ہے کیا؟ تابی نے حیران ہوتے پوچھا۔
اچھا ان سے ملو، یہ تابی کے ہسبینڈ ہے اور ہمارے بزنس پارٹنر بھی، ہم تینوں ایک ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں تو اسی لیے اچھی دوستی بھی ہے۔ اور تم نے جب میری گاڑی میں تابی کو دیکھا تھا تب میں نہیں، انہیں کے شوہر نامدار بیٹھے تھے ساتھ۔ ارمان نے اس بات کا حوالہ دیا جب دریا اور چچی نے تابی کو اس کی گاڑی میں دیکھا تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ ان کو ارمان نظر نہیں آیا تھا۔ ارمان کے اس طرح کہنے پہ دریا نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ آپ سے مل کے بہت اچھا لگا، دریا نے خلوص سے دل سے کہا اور ایک بار پھر اس کے گلے ملی۔ تم بھی بہت اچھی اور ارمان نے صحیح انتخاب کیا اپنے لیے۔ جب میں نے یونیورسٹی کے زمانے میں تمہاری پک دیکھی تھی تب تو بہت چھوٹی تھی، بالکل بچی سی، لیکن اب پتہ چلا یار تم تو کمال کی لگتی ہو ارمان کے ساتھ۔ ماننا پڑے گا ارمان تمہاری پسند کو۔ تابی نے کھلے دل سے تعریف کرتے دریا پہ راز کھول دیا کہ ارمان پہلے سے ہی اسے پسند کرتا تھا، جبکہ دریا اس بات پہ حیرت سے ارمان کو دیکھنے لگی۔ جب وہ دونوں ان کے پاس سے چلے گئے تو ارمان دریا کی جانب متوجہ ہوا۔ اب تو پتہ چل گیا نا کہ یہ میری بس دوست تھی اور تمہیں کسی نے زبردستی نہیں باندھا میرے ساتھ، بلکہ میری خود کی مرضی پہ ہوا ہے یہ، ارمان نے جتانے والے انداز میں کہا۔ تبھی سحر ازلان کو لے کے ان کے پاس آئی کہ وہ بہت رو رہا تھا۔ یار یہ تیرا پیس کیا چیز ہے، قسم سے جب سے میں نے پکڑا ہے اس کا اسپیکر رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، سحر نے جھنجھلا کے کہا تو دریا نے کھلکھلا کے ازلان کو گود میں لیا۔ وہ عجیب چیزوں کو دیکھ کے روتا ہی ہے، شاہ نے بے نیازی سے جواب دیا گیا تو سحر کا صدمے سے منہ ہی کھل گیا۔ یہ عجیب چیز سنا ہے کہ تم بھی ہو، کیونکہ یہ تمہارے پاس آ کے بھی روتا ہے۔ سحر نے بھی حساب برابر کیا تو دریا جل کے رہ گئی۔ چلو نکلو یہاں سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں لوگ۔ دریا نے ہری جھنڈی دکھائی۔ ہاں جی، اب تو لوگوں کو ان کی پسند جو مل گئی، اب تو ایسا ہی کہنا تھا۔ سحر نے منہ پھاڑ کے ارمان کے سامنے دریا کا راز افشاں کیا تو دریا کا دل کیا کہ ماتھا پیٹ لے۔ اس سے پہلے کہ وہ سحر کو کچھ کہتی وہاں سے بھاگ نکلی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں تھا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو۔ یہ بات واقعی ارمان کے لیے خوشگوار تھی، جاننا کہ دریا اس کو پسند کرتی ہے تو وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا، جبکہ دریا ابھی ایسے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ آپ نے بھی تو نہیں بتایا تھا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، بدلے میں وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ یار تم بہت چھوٹی تھی میرے لیے اسی وجہ سے، اور آپ بہت بڑے تھے مجھ سے اسی لیے نہیں بتایا، وہ بھی ترکی بترکی بولی تو ارمان اس کے جواب پہ کھلکھلا کے ہنس دیا۔ حامد آج اتنے عرصے بعد اپنے گھر واپس لوٹا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ مشی کا ساتھ تھا۔ ابھی وہ گھر میں قدم لیے داخل ہوا ہی تھا کہ ایک بھاری ہاتھ اس کے گال پہ لگا اور نشان چھوڑ گیا۔ حامد نے سامنے دیکھا تو ولید صاحب سامنے کھڑے اسے خون خوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ ابھی وہ پہلے والے تھپڑ سے نہیں سنبھلا تھا کہ ایک اور تھپڑ اس کے گال پہ نشان چھوڑ گیا۔ حامد نے کچھ کہنے کے بجائے اپنا سر جھکا لیا۔ غلطی اسی کی تو تھی کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا آیا تھا اور اب وہ سزا کا مستحق بھی تھا۔ اب کچھ بولو گے بھی کہ نہیں؟ انہوں نے سختی سے استفسار کیا تو مشی سہم کے حامد کے پیچھے چھپی، جبکہ ان کے الفاظوں کی سختی محسوس کرتے حامد نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں، میں اپنے الفاظوں کے گڑھے میں گر چکا ہوں کہ اب اتنی سکت بھی نہیں بچی کہ سر اٹھا سکوں، حامد نے جھکے سر کے ساتھ ہی کہا۔ پاس کھڑی سریا بیگم کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے اتنے عرصے بعد اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے۔ حامد کے ابا اب بس کریں، بیٹا اتنی دیر بعد گھر واپس آیا، وہ اپنے کیے پہ شرمندہ بھی ہے تو آپ اسے معاف کر دیں، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا اپنے بیٹے کا یہ حال، انہوں نے روتے حامد کو سینے سے لگاتے کہا تو حامد کے والد کا دل بھی پگھلنے لگا اپنے بیٹے کو اتنا قریب پا کے۔ ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ بوڑھے ماں باپ بھی ہیں تیرے، اس بچی کے ساتھ تو ظلم کر کے چلا گیا تھا بغیر آگے کا کچھ سوچتے کہ اس کا حساب ہم کیسے اتاریں گے، ہم نے اس بچی کے ساتھ اتنی زیادتی کر دی تھی کہ اب وہ ہماری بیٹی کے آگے آ رہا ہے۔ ولید صاحب نے بھی اشک بار ہوتے حامد کے قریب آئے اور کسی بچے کی طرح اس سے لپٹ کے شکوہ شکایات کرنے لگے، جبکہ وہاں موجود تینوں خواتین رونے میں مصروف تھیں۔ اب میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، سائمہ بھی اپنے گھر میں خوش رہے گی، پہلے اس کا بھائی یہاں نہیں تھا لیکن اب اس کا بھائی یہاں آ چکا ہے، وہ اس کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ حامد نے ان سے علیحدہ ہوتے کہا، یہ ہماری بہو ہے، ولید صاحب نے حامد کے پیچھے کھڑی دبلی سی لڑکی کو دیکھ کے کہا جو ہلکے پیلے رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس تھی۔ مشی نے اب اپنا پہننا اوڑھنا بھی تبدیل کر لیا تھا۔ جی یہ آپ کی بہو ہے، حامد نے مسکرا کے مشی کو اپنے بازو کے حلقے میں لیتے کہا تو سریا بیگم وارے نیارے ہو گئیں۔ اب جب سب ٹھیک ہو رہا تھا تو وہ کیوں پھر سے بگاڑتی، اسی لیے اب جو تھا اسی پہ خوش تھی وہ۔ سائمہ کے سسرال والوں نے اس کا جینا دوبر کیا تھا، بات بات پہ اسے تانے ملتے تھے کہ بھائی گھر سے بھاگ گیا ایک لڑکی کو لے کے، اور بھی بہت کچھ۔ سائمہ بھی ایک بار جا کے دریا سے معافی مانگ آئی تھی اپنے کیے کی،
جب سائمہ دریا کے پاس اس سے ملنے گئی تو دریا اس سے ایسے ملی تھی جیسے وہ اس کی بہت قریبی دوست ہو، اور اب تو اس کا بھی ایک بیٹا تھا۔ دریا نے اپنے دل سے سارے خدشے نکال کے سب کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ جب اللہ نے اس کی قسمت میں یہ سب لکھا تھا تو وہ کون ہوتی تھی شکوہ کرنے والی؟ بس صبر اور یقین رکھا اس نے اپنے اللہ پہ، تو اب اللہ نے اسے ایک بہترین ساتھی اور ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ یار، یہ انکل نے کن لوگوں کو بلایا شادی میں؟ قسم سے کل سے تنگ کر کے رکھا ہے۔ سحر اذلان کو دینے کے بعد تھوڑی دیر میں پھر سے نازل ہوئی اور اکتا کے کہا، کیا ہوا؟ کیوں اتنی سڑی ہوئی مرچ بنی پھر رہی ہو؟ دریا نے اذلان کا منہ صاف کرتے کہا، کیونکہ وہ ابھی فیڈر پی رہا تھا۔ یار، یہ جو کل سے مجھ سے ٹکر کھا چکا ہے اب میرے پیچھے پھر رہا ہے ساری زندگی کی ٹکر کھانے کو۔ سحر نے دانت پیستے اسٹیج سے کچھ دور فاصلے پہ کھڑے سائم کو دیکھ کے کہا، جو مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ تو تمہیں کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ دریا نے اس کی جھنجھلاہٹ کی وجہ جاننا چاہی۔ پتہ تو ہے مجھے نہیں پسند یہ سب کچھ منگنی وغیرہ۔ عجیب، ایک انسان کسی کا پابند ہو کے رہ جاتا ہے، اپنی کوئی زندگی نہیں جیسے۔ اگر رشتہ جوڑنا ہے تو نکاح ہے نا، اس سے رشتہ جوڑ لیں، منگنی کے خرچے سے بھی بچ جائیں گے۔ شروع میں سنجیدگی سے جبکہ آخر میں آ کے لہجہ شرارتی رکھا تو دریا بھی کھلکھلا اٹھی۔ ارمان اپنے دوستوں کی طرف گیا تھا، جبکہ ہدا کی کچھ دوستیں آئی ہوئی تھی تو وہ ان کو ٹائم دے رہی تھی، اور اذلان کے ابھی والد صاحب یہاں موجود نہیں تھے تو وہ مگن سا اپنی ماں کے ساتھ مصروف رہا۔ یہ بات تو طے ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ یہ نیک خیال تمہارے ہونے والی سسر تک بھی پہنچاتے ہیں۔ دریا نے شرارت سے کہا تو سحر نے اس کے دلہن ہونے کا بھی خیال نہیں کیا اور ایک اس کے کندھے پہ لگا دی۔ کیوں مار رہی ہو میری بیگم کو؟ ارمان ان کے پاس آتے اپنی جگہ سنبھالتے بولا اور دریا کی گود سے پہلی فرصت میں اذلان کو لیا، جس پہ وہ آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ بس میرا دل کر رہا ہے کہ آج آپ کی بیگم کو اپنے ساتھ لے جاؤں، اتنی حسین لگ رہی ہے۔ ویسے بھی آپ نے تو اپنے بیٹے کے ساتھ مصروف رہنا، تو دریا جان کا کیا کام؟ سحر نے سنجیدگی سے ارمان کو اپنا خیال بتایا تو اس نے ایک نظر دریا کو دیکھا جو پہلے ہی سحر کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ نہیں معذرت، لیکن آپ پھر کبھی لے جائیے گا ہماری دریا جان کو۔ ارمان نے سہولت سے انکار کیا، جبکہ اس کے دریا جان کہنا دریا کو شرمندہ سے کر گیا۔ آج کیوں نہیں؟ سحر نے بھنوئے اچکا کے سوال کیا۔ کیونکہ ہمارے بیٹے کو ان کی ماما کے بغیر نیند نہیں آتی، اس لیے۔ ارمان نے ایک نظر دریا کو دیکھا، پھر اذلان کو گود میں اچھالا۔ بیٹے کو یا بیٹے کے بابا کو؟ سحر نے شرارتن کہا تو ارمان کہکا لگا اٹھا، جبکہ ان کی باتوں سے دریا نروس ہو رہی تھی۔ بھئی جو بھی سمجھو، ہے تو وہ ہماری، کیوں میرے شیر؟ ارمان نے بھی لاپرواہی سے کہا۔ سحر تمہیں بابا بلا رہے ہیں، وہ دیکھو۔ دریا نے جان چھڑانے کے لیے سحر کو حسن صاحب کی طرف متوجہ کروایا، جو سائم کے والد کے ساتھ ہی کھڑے کچھ بات کر رہے تھے۔ اچھا میں ذرا دیکھ کے آئی، اتنا کہہ کے سحر اٹھ کھڑی ہوئی تو دریا ارمان کی طرف گھومی۔ اسے مجھے دے، اچھا بھلا میرے ساتھ کھیل رہا تھا، دریا نے نروٹھے پن سے کہا اور اذلان کو ارمان کی گود سے لینا چاہا۔ اس کو تمہیں دینے سے مجھے کیا ملے گا؟ ارمان نے گہری نظروں سے دیکھتے کہا۔ کیوں، آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے جو مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ دریا نے سنجیدہ لہجہ اپنایا۔ تمہارے پیار کی، اقرار کی، اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تو دریا بلش کر کی، لیکن نظریں پھر بھی نہ پیچھے کی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پہ ارمان نے بائیں آنکھ ونک کی تو دریا نے سر پٹا کے نظریں چکا لی۔ جب تم شرماتی ہو تو بالکل لال ٹماٹر لگتی ہو۔ ارمان نے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کی اور تبھی اذلان کو دریا کی گود میں دیا۔ آپ کے دوست بلا رہے ہیں، اس کو یہاں سے بھیجنے کا ایک یہی طریقہ لگا تو دریا نے سہولت سے کہہ دیا، ان کو میں ابھی رخصت کر کے آیا ہوں، اگر کہتی ہو تو ہم بھی چلیں، یہ سب لوگ بعد میں آ جائیں گے۔ ارمان نے کہا تو دریا کڑ کے رہ گئی، مطلب کہ ہر بات پہ اپنا ہی مطلب نکالنا ہے، حد ہے۔ آج ہدا نے گھر آنا تھا تو دریا ابھی ادھر ہی تھی کہ ہدا کے ساتھ ہی واپس جائے گی۔ دریا جب روم میں پہنچی تو دیکھا کہ کل کی بنسبت کمرہ آج زیادہ خوبصورت اور مزید سجایا گیا تھا۔ خبردار اگر میرے آنے سے پہلے چینج بھی کیا تو؟ اس کے کانوں میں ارمان کی سرگوشی ہوئی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنا عکس دیکھنے لگی۔ کتنا نامکمل سا تھا اس کا عکس۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی تھی جب اسے اپنے عکس کے ساتھ ارمان کا بھی عکس نظر آیا، جس نے اذلان کو گود میں لیا تھا۔ اب کتنا مکمل لگا تھا اسے اپنا آپ، بس خود ہی خیالوں میں مسکرائے جا رہی تھی۔ جب کمر پہ لمس سا محسوس ہوا تو چونک کے سر اٹھایا۔ پیچھے ارمان کھڑا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے وہ نظریں جھکا گئی، پھر دریا کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم بیوی کے روپ میں ملی، اور اذلان ہمارے بیٹے کے روپ میں۔ میں نے جب سے بچپن میں ہوش سنبھالا تو تمہیں ہی اپنی نظروں کے سامنے پایا تھا۔ جب تم میرے ساتھ اپنا وقت گزارتی تو دل کو سکون ملتا تھا، پھر میں بڑا ہوتا گیا اور تم پیاری سی ڈول، لیکن تم نے بعد میں بھی میرے ساتھ کھیلنا نہیں چھوڑا تھا۔
اور مجھ سے لگاؤ بڑھتا چلا گیا، جس کا مجھے بہت نقصان تھا کیونکہ تم مجھے اور سالار کو اکیلا چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تمہارا مجھے مان کہہ کے پکارنا ایک الگ ہی خوشی بخشتا تھا۔ دریا کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے آثار میں کھڑی اس کی محبت کی چاہت سن رہی تھی۔ تم میرے لیے وہ انمول تحفہ ہو جسے میں قیامت کے بعد بھی نہ چھوڑوں۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے کہا، جبکہ یہ دریا کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئی۔ جب مجھے سحر نے بتایا کہ تم مجھ میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھے خوشی کے ساتھ بہت حیرانگی ہوئی کہ واقعی ایسا ہے، لیکن تم نے کبھی ایسا ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پھر مجھے لگا کہ جس نے بھی تمہارا نام رکھا تھا درے مکنون، بالکل ٹھیک رکھا تھا، کیونکہ یہ تم پہ بالکل فٹ آتا ہے، چھپی ہوئی مان کی درے۔ ارمان نے آخر میں شرارت سے کہا تو دریا کھلکھلا اٹھی۔ اذلان کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد دریا کو اذلان کا خیال آیا تو پوچھا۔ وہ آج اپنی دادوں کے پاس ہے، ارمان نے کہا اور پاکٹ سے ایک سرخ چھوٹی ڈبیا نکالی۔ اس کو کھول کے اس میں سے ایک نوز پن نکالی جو یقیناً ڈائمنڈ کی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو تمہاری ناک میں پن ہے یہ کتنی خوبصورت لگتی ہے جب تک پہنتی ہو؟ ارمان نے آہستہ سے اس کی نوز رنگ اتارتے کہا۔ ہدا سے میں نے ایک بار ذکر کیا تھا اس بارے میں کہ تم پہ سوٹ کرے گی، تو اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کر کے تمہیں بھی یہ نوز پن ڈلوا دی۔ اس کی بات پہ دریا نے حیران ہوتے ارمان کو دیکھا۔ اب ارمان نے آہستہ سے خود اس کی ناک میں نوز پن ڈال کے بند کی، پھر وہیں پہ جھک کے لب رکھے۔ پرفیکٹ، بہت خوبصورت۔ اس کی ناک میں چمکتی لونگ دیکھ کے کہا، اذلان کو لے آئے، وہ رو رہا ہوگا۔ دریا کو اذلان کی فکر ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بغیر نہیں سوئے گا، اگرچہ وہ اس کے پاس اتنا نہیں آتا تھا، لیکن نیند بھی اس کو اس کے بغیر نہیں آتی تھی۔ نہیں روئے گا، وہ سو چکا ہے۔ اس کو بیڈ پہ بٹھاتا خود بھی پاس بیٹھ گیا۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ اب تمہارا شک دور ہو گیا ہوگا کہ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں، ارمان نے شرارت سے کہا تو دریا کو شرمندگی سی ہونے لگی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ آپ کی دوست ہے؟ آپ بھی تو ان سے کیسے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے دریا نے ارمان کو اس کی غلطی بتائی تو وہ اس کو حیرت سے دیکھتا رہا۔ تم نے خود سے سوچا تھا وہ سب؟ اس نے جیسے یاد کروایا۔ کسی کو بھی وہ سوچ آ سکتی ہے، گردن اکڑا کے کہا، جس پہ ارمان کہکا لگا اٹھا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ کب سے پسند کرتی ہو مجھے؟ ارمان نے دریا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا تو دریا کے دل نے سپیڈ پکڑ لی۔ میں نے کب کہا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں؟ بہت بار بولا ہے میڈم، شاید یاد نہیں آپ کو۔ کیا کرواؤں یاد؟ دریا کو ایک دم سے اپنے حصار میں لیتے شرارت سے کہا تو وہ بوکھلا گئی۔ نہیں، آپ رہنے دیں، جب میں نے ایسا کہا ہی نہیں تو یاد کیسے کروائیں گے آپ؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے پیچھے ہونا چاہا تو ارمان نے گرفت مزید سخت کر دی۔ مجھے اذلان کی یاد آ رہی ہے، جب کچھ نہ بن پایا تو اذلان کا ہی کہہ دیا، مجھے تمہاری۔ کہتے ارمان نے اس کے رخسار پہ لب رکھے تو وہ مزید لال گلابی ہونے لگی۔ میں تو پاس ہوں نا، نروس ہوتے کہا۔ تو بس پاس ہی رہو، سرگوشی کرتے کہا۔ اپنی گردن پہ اور گریبان پہ کچھ محسوس ہونے سے اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اذلان اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مار رہا تھا اور اس میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اسے بھوک ستا رہی تھی۔ میری جان، دریا اٹھ کے بیٹھی اور اسے گود میں لیا۔ شاید رات کو دریا کے سونے کے بعد ارمان اسے واپس لے آیا تھا۔ ایک نظر ارمان کو دیکھا جو انہی کی طرف کروٹ لے کے سو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اذلان واپس سے سو گیا تو اسے ارمان کے قریبی لٹاتے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو ابھی بھی ویسے ہی سو رہے تھے دونوں۔ ہلکے پرپل رنگ کی شرٹ پہنے ساتھ بلیک شال اوڑھے وہ فریش سی کچن میں داخل ہوئی، جہاں شائستہ بیگم پہلے ہی موجود تھیں۔ رسمی علیق سلیق کے بعد دریا نے اذلان کے بارے میں دریافت کیا۔ اذلان نے تنگ تو نہیں کیا رات میں آپ کو؟ دریا نے جھجک کے پوچھا۔ ارے نہیں، تنگ کہاں کرنا تھا، اس ننھی سی جان نے، سو گیا تھا جلدی، پھر ارمان لے گیا تھا، انہوں نے مسکرا کے کہا۔ اٹھے نہیں ابھی دونوں؟ اس کی طرف جوس کا گلاس بڑھاتے پوچھا۔ نہیں ابھی تو نہیں، اذلان کو ابھی سلا کے آئی ہوں، جوس کا گھونٹ اپنے حلق میں اتارتے کہا۔ ٹھیک، آج آپ بھابھی کی طرف رک جانا اوکے، انہوں نے کہا تو دریا نے سمجھ کے اسبات میں سر ہلایا، پھر واپس روم میں آ گئی۔ اب ارمان اٹھ چکا تھا اور سوئے ہوئے اذلان کو پیار کر رہا تھا۔ مان نہ کرے، سو رہے، ابھی سویا ہے، اگر جلدی اٹھ گیا تو تنگ کرے گا۔ جب دیکھا کہ ارمان اذلان کے نہ اٹھنے پہ اسے اپنی گال سے ہلا کے شیپ چبا رہا تھا تو دریا نے اس کے کندھے پہ چپت لگاتے منع کیا۔ آپ اٹھ گئی بیگم؟ ارمان نے نظروں کے حصار میں کرتے شرارت سے کہا تو وہ بلش کر گئی۔ جی اٹھ گئی، دریا نے بلش کرتے کہا۔ تو ذرا ادھر آئیں اور ہمیں بھی اٹھا دیں۔ آپ پہلے ہی اٹھے ہیں، میں کیا اٹھاؤں آپ کو؟ دریا نے آنکھیں گھماتے کہا۔ درے جان، آنکھیں نہ گھماؤ، پھر میں نے گھما دینا ہے، اب جلدی سے قریب آؤ اور مجھے مارننگ وش کرو۔
اس کی طرف کروٹ لیے کوہنی کے بل لیٹتے ہی حکم صادر کیا، آپ بہت برے ہیں، تم اچھی ہو بہت، یہی کافی ہے میرے لیے۔ اب اس کے ماتھے پہ لب رکھتے کہا اور اٹھ بیٹھا، ایک بات یاد رکھنا دورے، مجھے روز صبح تم مارننگ کس دو گی جہاں مرضی، یہ تم پہ ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی گڈ نائٹ کس ہوگا، لیکن میری مرضی کا۔ دریا کو قریب کرتے کہا اور آخری جملہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا تو دریا نے ایک مکہ اس کے سینے پہ دیا جس پہ وہ کہکا لگا اٹھا اور اس کے بالوں پہ لب رکھے۔ بہت ہی کوئی چیپ حرکت ہے یہ، اس کو چڑھانے کے لیے دریا نے کہا۔ وہ جو باتھ روم جا رہا تھا اس کی بات پہ رک کے اسے دیکھا جیسے کہنا چاہا واقعی میری جان، اسے چیپ حرکت نہیں شوہر کا رومانس کہتے ہیں، چاہتے ہوئے آنکھ دبا کے کہا تو دریا پوری طرح بلش کر گئی۔ جی آپ نے بلایا؟ کمرے میں پہنچتے ہدا نے پوچھا تو سلار نے اسے حصار میں لیا، یا جب شوہر کہیں جا رہا ہو تو اسے اچھے سے خدا حافظ ہی کہہ دیا کرو۔ اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے کہا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، ہدا نے ہلکی آواز میں کہا۔ اچھا پتہ چل گیا تو کہہ دو جلدی سے، سلار نے گردن پہ لب رکھتے کہا۔ اچھا آپ پیچھے تو ہٹے، میں کہتی ہوں۔ پھر ہدا نے دعا پڑھ کے سلار کے چہرے پہ پھونکی اور آگے ہو کے اس کے گال پہ لب رکھے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، مسکرا کے کہا۔ آئی ایم سو پراؤڈ ٹو ہیو یو ان مائی لائف، اس کے ماتھے پہ لب رکھتے کہا اور دونوں ساتھ باہر نکلے۔ ہم سفر جب ساتھ نبھانے والا ہو، سمجھنے والا ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ویسے آپ جا کہاں رہے ہیں؟ کمرے کے دروازے سے باہر نکلتے ہدا نے الجھ کے پوچھا۔ کمرے سے باہر جا رہا ہوں یار، دیکھو تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، سلار نے دانت نکالتے کہا تو ہدا کا دل کیا ماتھا پیٹ لے، یعنی وہ سمجھ رہی تھی کہ کہیں جا رہا ہے لیکن وہ تو ڈرامے کر رہا تھا۔ اچھا اب ناراض بعد میں ہونا تب میں منا لوں گا، لیکن ابھی تو موڈ ٹھیک کرو، سلار نے ہدا کی ناراض نظروں کو محسوس کرتے شرارت سے کہا تو ہدا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب فرخندہ چچی بھی آئی اور مسکراتی ان سب سے ملی۔ سب لوگ ان کو خوش دلی سے ملے۔ لنچ بھی سب نے ساتھ مل کے کیا۔ ابھی ارمان اور دریا لاؤنج میں کرسیوں پہ بیٹھے تاکہ ساتھ کچھ وقت گزار لیں، لیکن دریا اور ارمان کم۔ اذلان اور ارمان اپنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ گزار رہے تھے، جبکہ ان دونوں کو دیکھ کے دریا کبھی مسکراتی تو کبھی کھلکھلا کے ہنستی۔ ناز بیگم بھی کاموں سے فارغ ہوتے ان کے پاس آ گئی، لیکن دریا کب تک انہیں اپنے سے لا تعلق دیکھتی۔ اب اس کے اندر جیلسی کی آگ جلنے لگی کہ ارمان اس کو چھوڑ کے اذلان کو زیادہ وقت دے رہا تھا۔ کیا ہو گیا، کیوں ایسے دیکھ رہی ہو اس کو؟ ناز بیگم نے جب دریا کو مسلسل اذلان کو گھورتے پایا تو اس سے کڑے تیوروں سے پوچھا، آپ کو نہیں پتا یہ بہت ہی کوئی بڑا میسنا ہے؟ ہنوز گھورتے ہوئے کہا، جو اب ارمان کے ہاتھوں پہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مار رہا تھا اور کھلکھلا رہا تھا۔ کیوں، کیا کر دیا اس نے تمہارے ساتھ؟ اب وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے ہی بیٹے سے جیلسی فیل کر رہی ہے اور اس کی سوچ پہ ناز بیگم افسوس ہی کرتی رہ گئی۔ اب دریا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا ہوا ہے دریا؟ ناز بیگم اس کی طرف پریشانی سے لپکی۔ اذلان مجھ سے پیار نہیں کرتا، یہ بس مان کو پسند کرتے ہیں اور مان بھی اسی کو پسند کرتے ہیں، وہ بھی مجھے پیار نہیں کرتے، یہ دونوں مجھے ہر وقت اگنور کرتے ہیں۔ دریا کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو، اذلان بیٹا ہے تمہارا اور وہ تم سے ہی پیار کرے گا نا؟ ناز بیگم نے اس کی عقل پہ ماتم کرتے کہا تو ارمان نے اپنی مسکراہٹ دبائی، ورنہ دریا کی بات پہ اس کا دل کیا تھا کہ دل کھول کے کہکا لگائے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ بالکل بھی مجھے وقت نہیں دیتے، بس دونوں ایک ساتھ لگے رہتے ہیں جیسے ابھی لگے ہوئے ہیں۔ شکر کرو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے تمہیں، اور تم ہو کے اس کی برائیاں کر رہی ہو، سمجھاؤ اسے، بگڑے لہجے میں کہا اور ارمان کو اشارہ کیا کہ سنبھالو اپنی چھوٹی سی بیوی کو، جس پہ اس نے سمجھ کے ساری لایا اور اذلان کو بھی ناز بیگم کے حوالے کر دیا کہ ذرا آرام سے اس کو ٹائم دے۔ ہاں جی اب بتائیں کہ میں واقعی پیار نہیں کرتا آپ کو؟ نہیں آپ نہیں کرتے، آپ بس اذلان کو کرتے ہیں اور وہ تو ہے ہی میسنا، ہر وقت آپ کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ مجھے دیکھ کے بات کرو تاکہ میں سارے شکوے دور کر سکوں تمہارے، ارمان نے اس کے چہرے پہ پھونک مارتے کہا، جبکہ دریا اس کے قریب آنے پہ گھبرا گئی۔ میں بتاتی ہوں لیکن آپ ذرا دور ہو۔ کیوں، ایسے کیا مسئلہ ہے؟ سینے پہ رکھے ہاتھوں پہ ارمان نے اپنا ایک ہاتھ رکھتے کہا، چلو چلیں۔ ارمان نے اٹھتے ہوئے کہا تو دریا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ ایک دم موڈ کیسے بدل گیا۔ کہاں؟ تمہارے شکوے دور کرنے کے میں تمہیں وقت نہیں دیتا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ اس کو گاڑی کی طرف جاتے دیکھے دریا نے روکنا چاہا لیکن وہ اس کے لیے دروازہ کھول چکا تھا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مان اذلان اندر ہے، جب تم مان کہتی ہو نا تو دل کرتا ہے کہ بس چھوڑو رہنے دو ورنہ بے ہوش ہو جاؤ گی۔ دریا کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کے ارمان نے جملہ بیچ میں چھوڑ دیا، پھر اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ سارا دن اس کے ساتھ گھومتا رہا، کبھی کہیں لے کے جاتا تو کبھی کہیں، اور اس دوران بھی دریا نے کوئی 20 دفعہ کہا کہ اذلان یاد کر رہا ہوگا واپس چلتے ہیں، لیکن ارمان نے ایک نہیں سنی۔
کچھ عرصے بعد وہ کچن میں کھڑی بے نیاز سی پاستا بنانے میں مگن تھی جب اس نے آ کے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ درے جان کیا کر رہی ہو؟ آپ کے شیر کے لیے پاستا بنا رہی ہوں، صبح سے ضد لگا کے بیٹھے ہیں جناب کے بابا کے ساتھ مل کے پاستا کھانا ہے۔ اور شیرنی کا کیا؟ اس کے لیے کچھ نہیں؟ ارمان نے اس کے بالوں پہ لب رکھتے کہا۔ وہ بھی سوئی ہوئی ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی، اس نے مسکرا کے کہا۔ شادی کو 2.5 سال ہو گئے تھے اور اللہ نے ان کو ایک چھوٹی سی گڑیا سے بھی نوازا تھا جو ابھی بس 5 ماہ کی تھی۔ جب وہ دونوں کمرے میں آئے تو دیکھا کہ اذلان سوئی ہوئی عائدہ کا منہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اذلان کیا کر رہے ہو؟ ماما بیبی کے دانت کہاں گئے؟ اذلان نے پیچھے ہوتے اپنے پاؤں کا انگوٹھا پکڑتے معصومیت سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ ابھی وہ بیبی ہے، دریا نے آرام سے جواب دیا اور اذلان کو اٹھا کے صوفے پہ بٹھایا، پھر خود آ کے عائدہ کے پاس بیٹھ گئی۔ تو بیبی کے دانت کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہیں اور جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے دانت ابھی نہیں نکلتے، دریا نے لمبا سانس کھینچ کے پھر سے تحمل سے جواب دیا۔ او تو میں بھی چھوٹا ہوں تو میرے دانت کیوں ہیں؟ کیونکہ اب آپ بڑے ہو گئے ہو، اسی لیے اب آپ کے دانت آ گئے ہیں۔ عائدہ کی ٹانگوں پہ زیتون کے تیل سے مالش کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک، اس نے جیسے سمجھ کے سارے لایا تو دریا نے سکھ کا سانس دیا، ورنہ اس کا سوال نامہ شروع ہو جائے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ہمیشہ ایسے الٹے سیدھے سوال کیا کرتا تھا، کبھی عائدہ کی ٹانگ کو لے کے، کبھی اس کے ہاتھ کو لے کے۔ ایک بار تو اس کی آنکھ کا سائز ماپنے لگا کہ یہ اس کی آنکھ سے کتنی چھوٹی ہے۔ وجہ بس یہ تھی کہ دریا نے ایک دن اذلان کو ڈانٹ دیا کہ اتنی بڑی آنکھیں دیکھ کے کام کیا کریں۔ بس ایک ہفتہ تو وہ اسی ٹاپک کے پیچھے پڑا رہا۔ یہ کیا اٹھا لائے آپ؟ ہدا نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں کچھ چھپا دیکھا تو پوچھ بیٹھی، جبکہ جانتی تھی کہ سوال پوچھ کے غلطی کر بیٹھی، اور یہی ہوا کیونکہ اگلے ہی پل اس کی چیخ گونجی۔ اتنا ڈرپوک کیوں؟ شامین نے آنکھیں گھماتے کہا۔ اب کس چیز کو اپنا پیٹ بنا لیا ہے میر؟ سلار نے روم میں آتے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس یہ چھوٹا سا اسپائڈر ہے۔ میر نے اپنا ننھا سا ہاتھ آگے کر کے دکھایا جس میں 1 انچ کی مکڑی تھی۔ یہ ہارمفل ہو سکتا ہے میر، احتیاط کیا کریں آپ۔ سلار نے اس کے ہاتھ سے پکڑتے باہر لان میں جاتے کہا۔ شامیر کو جانوروں میں بہت دلچسپی تھی اور چھوٹے موٹے کیڑوں میں بھی، جن کو یہ اکثر اپنا پیٹ بنا لیا کرتا، اور ہدا اتنا ہی ان چیزوں سے دور بھاگتی تھی۔ تبھی ارمان اور دریا بھی آ گئے تو وہ ان سے ملنے لگا، جبکہ اذلان اب میر کو یہ بتانے لگا تھا کہ وہ بڑا ہو گیا اور اب اس کی وائف بھی آئے گی، جس پہ میر اپنی گول مٹول آنکھیں بڑی کر کے اس کی بات غور سے سن رہا تھا۔ سحر نہیں آئی ابھی؟ دریا نے ہدا کے پاس بیٹھتے پوچھا، کیونکہ آج وہ بھی آنے والی تھی سائم کے ساتھ۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے تو آج سب اکٹھے ہوئے تھے کہ مل جل کے بیٹھ کے باتیں ہو جائیں۔ آنے والی ہوگی۔ تھوڑی دیر میں سبھی جمع ہو گئے اور گھر میں کہکوں کی بارش ہوگی جن میں بچوں کی شرارتوں کا ذکر تھا۔ دریا نے اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ پہ چھوڑ دیا تھا اور اس کو اپنے صبر کا پھل مل گیا تھا، ایک بہترین شریک حیات ارمان کی صورت میں۔ سلار نے کبھی اپنے جذبات وقت سے پہلے عیاں نہیں کیے، اور جب وقت پہ عیاں کیے تو ہدا آج اس کی سنگت میں نکھرتی چلی گئی تھی۔ مشی اور حامد نے بھی سچے دل سے توبہ کی تھی اور انہیں اپنے اللہ پہ یقین تھا جس کا صلہ ان کو جلد ہی ملنے والا تھا۔ وہ بھی اب جلد والدین کے رتبے پہ فائز ہونے والے تھے۔ فرخندہ چچی اب سب کے ساتھ کھلی ملی رہتی تھی اور اپنی بیٹی کی طرح دریا کو پیار کرتی تھی۔ حامد نے جب سائمہ کے شوہر سے بات کی تو وہ علیحدہ گھر میں اب سائمہ کو رکھتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ گھر والوں کا بدتر رویہ وہ خود بھی دیکھ چکا تھا۔ سب کی زندگیوں میں اب سکون کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی تو آزمائشیں تو آتی رہنی تھیں جن پہ ثابت قدم رہنا تھا۔ درے مکنون نے اگر اپنے دل میں ارمان کے لیے جذبات رکھے بھی تو خود پہ بھی عیاں نہیں کیے۔ پھر جب فیصلہ حامد کے حق میں ہوا تو وہ مکمل طور پہ اسی کی ہو چلی۔ اپنے دل میں کبھی بھی دوبارہ ارمان کے خیال کو نہیں آنے دیا کہ اب حامد شوہر ہے اس کا، لیکن جب حامد سے علیحدہ ہوئی تو اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ وہ تو تب بھی مخلص تھی اور اب بھی۔ ارمان سے شادی ہونے پہ جو جذبات دل میں ابھرے تھے ان کو ہوا لگی تھی، وہ بھی ارمان کی چاہت کی۔ اکیلے ہم ہی شامل نہیں اس جرم میں، نظریں جب بھی ملی تھی مسکرائے تم بھی تھے۔ شامیر باز آ جاؤ، ہدا ایک دم چلائی، کیونکہ اب وہ گلی سے کتے کے بچے کو اٹھا لایا۔ ماما اس کے دانت کیوں ہیں؟ یہ بھی تو بیبی ہے۔ اذلان کا سوال نامہ پھر سے سٹارٹ تھا تو دریا نے دانت پیسے، وہیں سب یہ کہہ کے گونجے، دونوں کی شکلوں کو دیکھ کے۔ ختم شد۔